الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال، شہنشاہ خوش خصال، صاحب جود و نوال، پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت بارگاہ میں میرے ساتھ آواز ملا کر کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ ہمارے درمیان محرم الحرام شریف کا بابرکت مہینہ جاری ہے، جس کے تشریف لاتے ہی مسلمانوں کے یہاں صحابہ و اہل بیت بالخصوص تمام کربلا والوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، چمن فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام علی مقام، امام تشنقام، امام ہمام، امام عرش مقام، ہم مومنوں کے دلوں کے چین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ واقعات اور یہ فضائل و کمالات بیان کرتے چلے جائیں گے۔ یزیدیوں کی ہزاروں لاکھوں مخالفت کے باوجود انشاءاللہ یہ ذکر کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ میں محرم الحرام شریف کا وہ دن جسے بہت خاص اہمیت حاصل ہے، ہم بھی اور آپ بھی، بلکہ پوری دنیا کے لوگ جسے عاشورہ کے دن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کل کا ایک دن گیپ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پرسوں یہ مبارک دن ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے، بلکہ کل ہی مغرب ہوتے ہی یہ رات شروع ہو جائے گی۔ تو عاشورہ کی رات بھی بڑی برکت والی ہے، عاشورہ کا دن بھی بڑی برکت والا ہے۔ اب ان مبارک گھڑیوں کے آنے پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو آپ حضرات کے لیے میں نے 6 کام لکھے ہیں، وہ 6 کام کون کون سے ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، وہ انشاءاللہ میں آج کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ من یہ کر رہا ہے کہ آج اس موضوع پر بیان کرنے سے پہلے جو ہمارے بیان کا سیکنڈ ٹاپک ہوتا ہے، سیکنڈ سٹیپ، سنتیں اور آداب، آج پہلے اس کو ڈسکس کر لیا جائے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ امام علی مقام کے چاہنے والے موجود ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو بھی مسجد میں آئے نہیں ہیں۔ آئیں گے وہ اوپر کی طرف جائیں گے، اوپر کا فلور فل ہوگا، ہے نا، ابھی بڑی تعداد آنے والی ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ حضرات بھی آ جائیں، اور عاشورہ کے دن ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ 6 کام انشاءاللہ میں آپ کو لسٹ وائز بیان کروں گا، تو آپ حضرات انشاءاللہ اس کو سنیے گا، اس کی فضیلتیں جانیے گا، اور اپنے گھر جا کر کے اپنے گھر کی خواتین کو بتائیے گا، تاکہ وہ عاشورہ کے دن آنے پر ان کاموں کو انشاءاللہ کریں۔ تو میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے آج اپنے سیکنڈ سٹیپ کو فرسٹ سٹیپ بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جو بیان کروں گا وہ ہے جوتے چپل پہننے کے حوالے سے۔ گزشتہ جمعے کو آپ کو یاد ہوگا ہم نے الحمدللہ چلنے کی سنتیں اور آداب سماعت کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلا کرتے، حالانکہ وہ صرف 15 بیان کی گئی تھی، 15، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے بیان نہیں کی، اس کتاب میں 15 ہی تھی، لیکن آنے والے دنوں میں جب یہ کتاب پوری کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم انشاءاللہ دوسری کتاب شروع کریں گے سنت آداب کے حوالے سے، اس کے اندر انشاءاللہ ان سے مزید سنت آداب زیادہ ہوں گے، وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو آپ توجہ فرمائیں، میں آپ حضرات کے سامنے جوتے چپل پہننے کے حوالے سے کچھ سنتیں اور آداب ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کیا کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ نمبر 2، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ دعوت سے فارغ ہو کر ایک صاحب نے جو ہی جوتا پہنا چیخ نکل گئی اور پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ کھانے کے دوران کسی نے نوکدار ہڈی پھینکی تو وہ جوتے کے اندر چلی گئی، اور پہننے والے نے جوتے جھاڑے بغیر پہنے تو پاؤں زخمی ہو گیا۔ نمبر 3، سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتارے پھر سیدھا،
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے شروعات کرے اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرے تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخری رہے۔ نزہۃ القاری میں مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے اور جب مسجد سے نکلے تو پہلے الٹا پاؤں نکالے۔ مسجد کی حاضری کے وقت اس جوتے پہننے والی ترتیب کی حدیث پر عمل دشوار ہے۔ مسجد میں آئے تو سیدھا پیر پہلے رکھا جائے گا اور جب ہم جوتا اتاریں گے تو الٹا پیر پہلے باہر نکلے گا۔ اگر ہم نے جوتا اتارتے وقت الٹا پیر پہلے باہر نکالا تو کہیں وہی مسجد میں چلا جائے، کیونکہ اس کو ہم نے پہلے مسجد میں رکھ دیا تو کیا ہوگا؟ جوتے اتارنے کی سنت پر تو عمل ہو گیا، لیکن مسجد کے فرش پر پہلے سیدھا پیر جانا چاہیے تھا، اس پر عمل نہیں ہو پایا، تو اب اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا ہے، جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹے پاؤں کو نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہو، اور جب مسجد سے باہر ہو تو پہلے الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر سیدھا جوتا پہن لیجئے، پھر الٹا جوتا پہن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ جوتا پہنتے وقت، غور سے سنیے گا، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، جو شخص ہمیشہ جوتا پہنتے وقت سیدھے پاؤں سے اور اتارتے وقت الٹے پاؤں سے پہل کرے تو وہ تلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، مرد مردانہ اور عورت زنانہ یعنی لیڈیز جوتا استعمال کرے۔ نمبر 5، کسی نے حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی یعنی مرد کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز یعنی فرق ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے یعنی نقالی کرنے سے ممانعت ہے، نہ مرد عورت کی طرز اختیار کرے نہ عورت مرد کی۔ نمبر 6، جب بیٹھے تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ نمبر 7 آخری ہے، استعمال شدہ جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دینا چاہیے۔ تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے اس کتاب میں بیان کی گئی 7 سنت آداب چپل جوتے پہننے کے حوالے سے، اس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اب ایک ہماری جو توجہ نہیں جاتی ہے اس وقت جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں اور ٹیبل کرسی پر کھانا کھاتے ہیں، تو اس وقت بہت سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں کر پاتے کہ بھائی جب آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو کم سے کم جوتے تو آپ اتار لو، شاید ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، یا کئی لوگ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو زیادہ اسٹینڈرڈ سمجھتے ہوں، وہ جوتے نہیں اتارتے اور پہنے کھا لیتے۔ یاد رکھنا، جوتے چپل پہنے ہوئے کھانا کھانا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اس لیے آپ اب کبھی دعوت میں جائیں، اگرچہ سنت تو یہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ پاک کہ آپ زمین پر بیٹھے اور بیٹھ کر کے تناول کریں، لیکن چونکہ اب دور تھوڑا سا بدلتا جا رہا ہے اور اب زمین سے لوگ اٹھ کر کے کرسیوں پر آ رہے ہیں، اب کچھ لوگوں کی تو مجبوری ہوتی ہے وہ زمین پر بیٹھ ہی نہیں پاتے، کچھ ایسے مرض ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ سے نوازے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کرسی پر بیٹھنے کے شوقین بن جاتے ہیں۔ تو خیر، اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا، ناجائز نہیں کہہ رہا، حرام نہیں کہہ رہا، جہنم میں لے جانے والا کام نہیں کہہ رہا، لیکن سنت کے خلاف تو ہے نا۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھے، اگر آپ کے اندر کوئی سی بیماری نہیں ہے، کوئی سی پرابلم نہیں ہے، تو آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ بالفرض کوئی مجبوری ہے، جیسے آپ بیمار ہیں یا گھٹنوں کی تکلیف ہے، یا پھر آپ مان لیجیے ایسی دعوت میں گئے وہاں نیچے بیٹھنے کا انتظام ہی نہیں ہے، وہاں ٹیبل کرسی کا انتظام، تو ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے، آپ بیٹھیے، مگر یاد رکھیے گا جس کو کرسی پر بیٹھنا ہو بیماری کی وجہ سے، گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے، یا ایسے ہی مجبوری میں، یا ویسے بھی، ہر صورت میں کھانا کھاتے ہوئے آپ جوتے چپل اتار لیں، اس سے انشاءاللہ کم سے کم یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور مان لیجئے آپ کو کھانا نہیں کھانا، جوتے چپل کرسی پر ایسے ہی بیٹھنا ہے، تب بھی آپ اس میں جوتے چپل اتار لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ جو ہم نے سنت مبارکہ سنی وہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے تو جوتے چپل اتار لیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ تو اس کتاب میں موجود 7 سنتیں اور آداب تھی جوتے چپل پہننے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جب جمعہ کے بیانات میں یہ کتاب بہت جلدی پوری ہو جائے گی تو اس کے بارے میں دوسری کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے اندر آپ حضرات جوتے چپل پہننے کی اور مزید سنت آداب سماعت فرما سکیں گے۔ اب آئیے میں اپنے بیان کا وہ فرسٹ اسٹیپ جس کو آج میں نے سیکنڈ اسٹیپ بنایا اسے شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آئیے میں بھی اور آپ بھی اپنے کریم آقا حسنین کریمین کے نانا جان خاتون جنت کے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں،
اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، ہمارے مذہب اسلام میں عاشورہ کے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی اہمیت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سارے واقعات دنیا میں رونما ہوئے۔ فار ایگزامپل، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ آپ جنت سے زمین پر اتارے گئے، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ آپ کی توبہ قبول ہوئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی امی جان ہے، وہ بھی پیدا ہوئی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، عاشورہ کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ آپ کو نار نمرودی سے نجات عطا کی گئی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام سے 40 سال کے بعد ملے، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے باہر نکالے گئے، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے شفائے کاملہ سے نوازا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا نکاح حضرت سیدتنا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ لوح کو، قلم کو، عرش کو، کرسی کو، زمین کو، آسمانوں کو پیدا کیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں واقعات۔ اب آپ دیکھیے کتنے واقع اگر آپ نے گنے ہوں اگر، تو میرے خیال سے 20-22 تو ہو چکے ہیں۔ اتنے سارے واقعات عاشورہ کے دن رونما ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے مذہب اسلام میں عاشورہ کے دن کو اتنی امپورٹینس، اتنی اہمیت، اتنی افادیت حاصل ہے۔ اتنا بڑا دن ہے یہ۔ بلکہ پوائنٹ کی بات بتاؤں، ابھی انشاءاللہ عاشورہ کا دن آ رہا ہے، تو آپ حضرات روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ حضرات روزے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ بھئی عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ۔ یاد رکھنا، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا امت پر، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے اللہ کی طرف سے فرض قرار دے دیے تو پھر اسے منسوخ کر دیا گیا عاشورہ کے روزے کو۔ اب اس کا روزہ رکھنا فرض نہ رہا، نفل ہو گیا۔ لگے ہاتھ ایک بات میں آپ تمام حضرات کے سامنے خلاصے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں، عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ بھی میں کچھ دیر کے بعد اس کی فضیلت عرض کروں گا حدیث پڑھ کر کے، مگر سنیے، عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا حامل ہے، بڑی برکت والا ہے، بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ مگر یاد رکھنا، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہمارے عام طور پر کچھ لوگ 2 روزے رکھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ 2 روزے رکھتے ہیں، 9 محرم کا بھی اور 10 محرم کا بھی۔ جی رکھنا یہی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہی ہے کہ 10 محرم سنگل روزہ نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جائے، 9 محرم کا رکھ لیا جائے یا 11 محرم کا رکھ لیا جائے، تنہا روزہ 10 محرم کا نہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کسی نے ایک ہی روزہ رکھا، 1% گناہ نہیں۔ یاد رکھنا، کچھ ہمارے بھائی غلط فہمی میں کہ بھائی محرم کا صرف ایک روزہ رکھو گے عاشورہ کا سنگل تو گناہ ہے، ناجائز ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے حکم فرمایا۔ لیکن اگر کوئی صرف عاشورہ کا سنگل روزہ رکھتا ہے وہ بھی گنہگار نہیں، اور جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہی نہیں ہے وہ بھی گنہگار نہیں۔ حضرت کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ فرض ترک ہوتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ واجب چھوٹتا ہے تو گناہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفل روزہ ہے، لیکن ہے بڑی فضیلتوں والا، اس لیے انشاءاللہ ہم چھوڑیں گے تو نہیں، ہے نا؟ تو یہ کچھ واقعات تھے جو عاشورہ کے دن ہوئے۔ اب آپ حضرات توجہ فرمائیں، عاشورہ کے دن ہم کو کچھ کام کرنے ہیں، نمبر وائز اب یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی، اور گھر جا کر کے اپنی اسلامی ماں بہنوں کو بتائیں، خواتین کو بتائیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ میں اسٹارٹ کرتا ہوں شب عاشورہ سے۔ کل آنے والے سیٹرڈے کو جو رات ہوگی مغرب ہوتے ہی، وہ کہلائے گی شب عاشورہ۔ یہ رات بھی بڑی فضیلتوں والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے۔ اس رات عبادتیں کی جائیں، اس رات اللہ پاک کی خوب عبادت کی جائے، اس رات قرآن کی تلاوت کی جائے، اس رات اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں، تو انشاءاللہ ان کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ ایک بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کل ہی میں نے پڑھی تھی، یہ رہا، تو میں کنفیوز تھا اس لیے میں نے موبائل کھولا۔ بڑا زبردست مبلغ اسلام
شیخ حریفیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے شب عاشورہ کو، جو کل آنے والی رات ہے نا عاشورہ کی رات، جس نے شب عاشورہ کو شب بیداری کی یعنی جاگ کر اللہ کی عبادت کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 7 آسمان والوں کے برابر اللہ کی عبادت کی۔ نوجوانوں خاص طور سے آپ سننا، کل گوٹ کا پروگرام مت بنانا، کل بڑی رات آنے والی ہے، بائک لے کر کے روڈوں پر مت گھومنا، ادھر ادھر جا کر کے گپے بازی مت کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ کل رات کو کالی مت کرنا، پتہ نہیں آنے والے سال یہ رات ملے گی کہ نہیں ملے گی، بلکہ یہ بھی بھروسہ نہیں کہ ہم میں سے کس کس کو کل آنے والی رات کل جو آ رہی ہے وہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہے نا، کچھ پتہ نہیں ہے، موت کا بھروسہ نہیں ہے نا، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کے صدقے میں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ بالخیر کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں والی، نمازوں والی، قرآن کی تلاوت والی، اللہ کی رضا والی لمبی عمر عطا فرمائے، ورنہ اس زندگی پر اللہ کی لعنت ہے جو لمبی تو ہو مگر اللہ کی نافرمانی میں ہو، گناہوں میں ہو، رسول پاک کو ناراض کرنے والے کاموں میں ہو، سنتوں کی توہین کرنے میں ہو، سنتوں کو ختم کرنے میں ہو، سنتوں چھوڑنے میں ہو، ایسی زندگی ہم کو نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں عطا فرما دراز عمر مگر بالخیر عطا فرما، بھلائی والی، نیکی والی، نمازوں والی، قرآن کی تلاوت والی، سنتوں پر عمل کرنے والی۔ تو ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں، مبلغ اسلام شیخ حریفیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے شب عاشورہ کو شب بیداری کی گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر اللہ پاک کی عبادت کی۔ تو انشاءاللہ ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کل کہ پوری رات جتنا ہو سکے ہم سے جاگ سکے، جا کر خوب اللہ کی عبادت کریں۔ اب ایک پوائنٹ اور کل کی رات کے حوالے سے، کل ہمارے کئی بھائی نفل پڑھیں گے، خوب نفل پڑھیں گے، کوئی 2 رکعت کی نیت باندھ رہا ہے، کوئی 4 رکعت کی نیت باندھ رہا ہے، کوئی 2 کر کے 100 رکعتوں کی نیت باندھ رہا ہے، بالکل پڑھیے، مگر ادھر دیکھیے کل جو رات آ رہی ہے نا، نفل کی تو خوب کثرت کیجئے، مگر نفل سے پہلے جو آپ کے سر پر قضا عمری باقی ہے اس کو فوکس کیجئے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم نے کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ جس کے اوپر قضا عمری باقی ہے ان پر تو کوئی دھیان نہیں دے رہا، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل پڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ نفل نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی، یہ معلق بین السماء والارض رہیں گی، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہیں گی۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ قضا عمری پر توجہ نہیں دیں گے۔ تو پہلے قضا عمری پہ توجہ ضرور دیجئے، جتنی نمازیں ہم پر سر پر قضا باقی ہیں، فرض نمازیں ایک دن کی 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر، یہ 6 نمازیں ہیں ایک دن کی، تو اس حوالے سے آپ کے اوپر کتنی قضا نمازیں ہیں تو ان کو پہلے فوکس کیجئے اور کل رات میں ان کو پڑھیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قضا عمری پڑھنے کے لیے مبارک راتوں کا انتظار مت کرو کہ عاشورہ کی رات آئے گی تو پڑھوں گا، شعبان کی 15ویں رات آئی شب برات تو پڑھوں گا، شب معراج آئے گی تو پڑھوں گا، نہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ٹائم نکالو اور قضا عمری روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو۔ کیوں؟ شب عاشورہ کے چکر میں، شب عاشورہ کے انتظار میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت وہ تو بعد میں آئے اور ملک الموت پہلے ہی آ جائے کہ چل تیرا ٹائم پورا ہو گیا، پھر کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ پوائنٹ کی بات ہے، ہمارے اس امت میں کئی لوگ ایسے جو نفل کو فوکس کرتے ہیں، مبارک راتوں میں قضا عمری پہ کوئی دھیان ہی نہیں ہے، تو اس بات کو لکھ کے رکھ لینا، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں اس لیے قبول نہیں ہے کہ اس سے بڑی جو نماز مرتبے والی ہے اس کو تو آپ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پہلے وہ ہے، سیکنڈ یہ ہے کل رات انشاءاللہ میں غسل بھی کرنا ہے، غسل میں 2 بار کرنا ہے، کل رات میں بھی غسل کرنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کا ٹائم جب تک ختم نہ ہو جائے، یہ پوری رات کا ٹائم پیریڈ ہمارے پاس رہے گا، اس پوری رات میں جب چاہیں غسل کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو پرسوں دن آئے گا محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن، یعنی آنے والے سنڈے کو، تو اس میں بھی آپ کو غسل کرنا ہے، کیونکہ دونوں روایتیں موجود ہیں کہ اس رات کے اندر بھی اور ایک روایت میں دن میں، عاشورہ کی رات میں اور عاشورہ کے دن میں دنیا کے تمام پانیوں میں آب زمزم ملایا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو اس رات میں غسل کر لے یا عاشورہ کے دن جو 10 تاریخ محرم کی اس میں غسل کر لے تو اللہ پاک پورے سال اس کو بڑی بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کل رات کے کچھ کام ہے۔ اسی طریقے سے کل رات میں مزید ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جن صورتوں کی اسپیشلی طور پر تلاوت کرنی ہے، نام سماعت کر لے پاروں کے ساتھ۔ نمبر 1 سورہ سجدہ، قرآن پاک کے 21ویں پارے میں ہے، شب عاشورہ میں اس کی اسپیشلی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 2 سورہ یاسین جو قرآن پاک کے 22ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ نمبر 3 قرآن پاک کے 25ویں پارے میں سورہ دخان۔ نمبر 4 قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورہ رحمان ہے، اور نمبر 5 اسی پارے میں سورہ رحمان کے جسٹ بعد سورہ واقعہ ہے، اور نمبر 6 قرآن پاک کے 29ویں پارے میں شروع ہی میں سورہ ملک موجود ہے۔ تو یہ صورتیں انشاءاللہ کل شب عاشورہ میں
ہمیں اسپیشلی تلاوت کرنی ہے، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بتائیے گا تاکہ جو کام ہم کو کرنے ہیں کم سے کم شب عاشورہ اور یوم عاشورہ میں وہ تو کم سے کم ہم کر لیں، زیادہ نہ کچھ کر سکے کم سے کم وہ تو کر لیں۔ تو یہ 6 صورتیں کے نام پھر سماعت کر لیں: سورہ سجدہ، سورہ دخان، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ یاسین اور سورہ ملک شریف۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ کام ہمیں کل رات میں کرنے۔ اب آئے گا دن محرم شریف کا، 10 تاریخ کا دن آئے گا، عاشورہ کا دن۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں 6 کام ہیں، 6 کام۔ نمبر 1، انشاءاللہ اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ میرے حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورہ کا ایک دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ 10 محرم کے روزے کی بات ہے، لیکن ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں ملاحظہ فرمایا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا دن ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس دن اللہ پاک نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی تھی اور فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا تھا، اس کے شکرانے میں ہم لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ ہم 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اور ساتھ ان کی مخالفت بھی کریں گے، یعنی یہ صرف سنگل روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، ہم ساتھ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی نا یا رسول اللہ کیا آپ 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں، یہ تو یہودی رکھتے ہیں، تو اس میں کہیں ان کی مشابہت نہ ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاسومن التاسع، فرمایا اگر میں آنے والے سال دنیا میں تشریف فرما رہا تو انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہ حضور کی تعلیمات میں سے ہے۔ میں وضاحت پہلے کر چکا کہ کوئی عاشورہ کا روزہ رکھے ہی نہیں وہ بھی گنہگار نہیں، اور جو ایک ہی رکھے اونلی 10 محرم وہ بھی گنہگار نہیں، لیکن افضل مستحب زیادہ ثواب والا کام حضور کی تعلیمات والا یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، اور کوئی 9 محرم کو نہ رکھ سکے تو پھر 11 کا ملا لیا جائے۔ یہ پہلا کام ہوا روزہ رکھنے کا۔ دوسرا کام سماعت فرمائے، ہمیں عاشورہ کے دن 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت نفل نماز۔ طریقہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، سنیے۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات یقرأ فی کل رکعت فاتحة الکتاب وقل هو اللہ احد 11 مرة غفر اللہ له ذنوب 50 عاما وبنا له منبرا من نور او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے جو عاشورہ کے دن 4 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 ٹائم 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف کی سورت پڑھے، اللہ پاک اس کے 50 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا۔ یہ 4 رکعت نفل نماز جو حضرات ریگولر ہماری مسجد میں شروع سے آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال عاشورہ کے دن نماز ظہر کے بعد یہ 4 رکعت نمازیں اپنی مسجد صلاح والان میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تاکہ جماعت کی برکت بھی مل جائے، اور جو لوگ ایسے ہوں جو نماز نہیں پڑھ پاتے، یہ طریقہ نہیں آ رہا، یہ بھول جاتے، تو وہ اس اینگل سے اس نماز میں آ جائیں تاکہ ان کو بھی اس نماز کی برکت ملے۔ اور انشاءاللہ جب آپ تشریف لائیں گے یہاں عاشورہ کے دن ظہر کی نماز پڑھنے تو ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز جماعت سے ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائے عاشورہ انشاءاللہ وہ بھی پڑھ کے سنائی جائے گی، جس کی برکت یہ بتائی گئی ہے کہ جو عاشورہ کے دن دعائے عاشورہ پڑھ لے اللہ پاک اسے درازی اور عمر بالخیر عطا فرمائے گا۔ دوسرا کام ہوا، پہلا کام روزہ رکھنے کا، دوسرا کام یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کا۔ تیسرا کام انشاءاللہ ہمیں عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے معاملے میں کشادگی کرنی ہے، بھر بھر کے کھلانا ہے، کنجوسی نہیں کرنی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ لم یزل فی سیۃ سائر سنۃ، میرے حضور نے فرمایا جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں معاملے میں کشادگی کرے گا پورا سال کشادگی میں رہے گا۔ حضرت ابھی آپ نے بتایا روزہ رکھنا ہے، اب گھر والے تو روزے سے رہیں گے، کھلائیں گے کس کو؟ تو آپ کے گھر میں شاید سب کا روزہ نہیں ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو کچھ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائیں گے، بچے بھی تو ہوں گے نا، ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو جن کا روزہ نہیں ہے عاشورہ کے دن ان کو دوپہر میں کھلا دیجیے آپ، اور جن حضرات نے روزہ رکھا ہو تو ان کے لیے اہتمام کیجیے افطار میں اور شام کے کھانے میں انشاءاللہ ان کو بھر پیٹ کھلائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں کشادگی کرے گا انشاءاللہ پورا سال کشادگی میں رہے گا۔ 3 کام ہوئے۔ چوتھا کام ہمیں انشاءاللہ
عاشورہ کے دن غسل کرنا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ رات میں بھی کرنا ہے اور عاشورہ کے دن بھی کرنا ہے۔ پانچواں کام انشاءاللہ ہمیں عاشورہ کے دن مل جائے اگر تو اپنی آنکھوں میں اسمد سرما لگانا ہے۔ اسمد سرما یہ تمام سرموں کا سردار ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کے دن اپنی آنکھوں میں اسمد سرما لگائے گا پورے سال اس کی آنکھیں دکھیں گی نہیں، پورے سال اللہ پاک اس کی آنکھوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، بچا کے رکھے گا۔ تو مل جائے، اگرچہ اوریجنل ملنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن پتہ کر لیجئے گا کہ اوریجنل نہیں تو چلو ٹھیک ہے، اب جو چل رہا ہے وہی صحیح۔ اب کھا کون سی اوریجنل چیزیں رہیں، جو بھی ہم چیزیں کھا رہے ہیں تقریباً چیزوں میں کیمیکل ملا ہوا ہے، نہ جانے کون کون سی دوائیاں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ اب بہت کم چیزیں ہیں جو اوریجنل ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، سامنے والا اللہ کی قسمیں کھا لیتا ہے بیچنے کے چکر میں، 2 پیسے زیادہ لینے کے چکر میں، بھائی اللہ قسم گلا پکڑ لیتا ہے، اپنا کھال پکڑ لیتا ہے، یوں مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہو کیا؟ اوریجنل ہے بالکل، 1 نمبر کی ہے۔ اور 2 نمبر کی چیز 1 نمبر کی اگر چلا رہا ہوتا ہے، بھول جاتا کہ یہ روزی میری حرام ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی بنیاد پر کئی صورتوں میں، لیکن اللہ کا ڈر دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سمجھ گئے؟ تو یہ کچھ کام ہے انشاءاللہ جو ہمیں عاشورہ کے دن میں کرنے ہیں، تو ان کاموں کو خود بھی یاد رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنی ماں بہنوں کو خاص طور سے بتائیں، کیونکہ آپ حضرات تو مسجد آ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، پتہ چل جاتا بھائی یہ کام کرنے۔ اب ہماری ماں بہنیں کس سے پوچھیں؟ تو آپ ہی سے تو پوچھیں گی کہ بھائی امام صاحب نے کیا بتایا آج، بتاؤ۔ تو ان کو ضرور آپ یہ بتائیے اور انفارم کیجیے کہ آج امام صاحب نے یہی چیزیں بتائی ہیں، اور انشاءاللہ اپنے کو شب عاشورہ میں یہ کام کرنے اور عاشورہ کے دن یہ کام کرنا ہے۔ بالفرض مان لیجئے بھول جائیں آپ، یار وہ کام کیا بتایا تھا، تو مجھ سے آپ رابطہ کر لیں، یا آپ یہ جو ہمارا ہر بیان جمعے کا حسینی چینل جے پور پر اپلوڈ ہوتا ہے، تو آپ وہی بیان سن لیں واپس سے، جو چیزیں ہم نے بتائی تھی، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ریمائنڈ ہو جائے گی۔ ایک ورد سماعت کر لیں آخر میں، اور ایک مسئلہ بھی سن لیں آخر میں۔ جو ہمارے بیان کے 4 اسٹیپ ہے نا، 2 اسٹیپ پورے ہوگا، 3 اور تیسرا چوتھا باقی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کئی لوگ شکایت کرتے کہ حضرت ہمارے لوکر میں سے پیسے رکھے ہوئے تھے، لوکر تالا لگا تھا، چابی میرے پاس ہے، میری بیوی کے پاس ہے، بس پتہ نہیں رات میں کیا ہوا، پوری گڈی چلی گئی، پوری گڈی تھی حضرت 50,000 کی، وہ غائب ہو گئی۔ پریشان ہیں لوگ، باہر گاڑی کھڑی تھی، وہ گاڑی غائب ہو گئی۔ اس طرح کے واقعات ابھی کچھ دنوں پہلے آئے، بیچارہ ای رکشہ والا غریب آدمی ای رکشہ لے آ کر کے اس نے کہیں رکھا ہوگا مسجد کے باہر، کہیں نماز پڑھنے اندر گیا ہوگا، واپس آیا تو ای رکشہ غائب۔ اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے سامانوں کی، ہمارے مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ایک ورد آپ یاد کر لیں، حفاظت کا سارا انتظام کریں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، مگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کرنے کے انتظامات کریں اور توکل اللہ پر کریں۔ ہمارے انتظامات کرنے کی بنیاد پر وہ سامان سے اور محفوظ نہیں رہے گا، اللہ کی حفاظت کی بنیاد پر محفوظ رہے گا۔ تو انتظام خود کریں۔ آپ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو دکان کھول کے مت آ جائیں، کوئی کہ ارے کوئی بھی نہیں دکان میں، مگر اللہ حفاظت کرنے والا ہے، چلو نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ بھائی صاحب یہ عقل مندی نہیں ہے۔ شٹر ڈالو، تالا لگاؤ، اب اللہ پہ توکل کرو، اللہ میری دکان کی حفاظت کرنے والا۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی، ایسا نہیں کہ دکان کھول کے چلے جاؤ۔ صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ میں اپنے اونٹ کو رسی سے باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اسے آزاد چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں کہ اللہ حفاظت فرمائے گا؟ حضور نے جو تعلیم ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو رسی سے باندھ دو، اب اللہ پہ توکل کرو۔ تو آپ حضرات یہ ورد یاد کر لیں۔ کوئی بھی قیمتی سامان، موبائل چوری ہو جاتے ہیں یار، موبائل جیب سے موبائل نکل کے بتاؤ، پتہ ہی نہیں چلا بھیڑ میں۔ تو موبائل مال نگینوں کا کام کرتے ہیں آپ حضرات، تو نگینے آپ کے ہیں، یا جو بھی آپ کا کوئی مال ہو، آپ چاہتے ہی سیف رہے اور چوری وغیرہ سے محفوظ رہے۔ ایک ورد آپ یاد کر لیں، اونلی 10 ٹائم، 10 مرتبہ یا جلیلو، یا جلیلو جیم سے، یا جلیلو، یا جلیلو پڑھ کے آپ دم کر دیں۔ اسپیلنگ بول دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے، جیم اے ایل ڈبل ای ایل یو، یا جلیلو، اللہ پاک کا نام ہے، جلیل مطلب ہوتا ہے بزرگ۔ تو یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنی اس چیز پہ دم کر دینا۔ آپ کا موبائل ہے، پیسہ ہے، آپ کے نگینے ہیں، یا آپ کی گاڑی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ چوری سے محفوظ رہے تو 10 مرتبہ پڑھیے یا جلیلو، اول آخر کم سے کم ایک بار درود شریف، اور اس چیز پہ دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ اس چیز کے پڑھنے اور دم کرنے کی بنیاد پر وہ چیز اللہ کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور وہ انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی۔ اب چوری ہو گئی، اب وہ واپس مل جائے تو اس کا بھی ورد وظیفے ہیں، مگر وہ انشاءاللہ
آنے والے جمعے کو ہی اس کے بعد کبھی بتاؤں گا. ابھی فی الحال جو میں نے بتایا اس کو یاد رکھیے کہ ہم اپنی چیز کو سیو کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں, تو اس کا ایک طریقہ ہمارے بزرگوں نے خاص طور سے مرشد محترم نے بتایا ہے کہ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ لیا جائے, اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ اس چیز پہ دم کر دیا جائے, وہ چیز اللہ کی حفاظت میں ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ چوری نہیں ہوگی. کیا بتایا تھا میں نے ابھی آپ کو؟ سب کو یاد ہے کہ ایک بار سنانا, پیچھے والے خاموش ہو رہے ہیں, ایک بار سنانا, سب سنانے کا آواز میں. کتنی بار پڑھنا؟ 100 بار. جی ماشاءاللہ, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, آخر میں مسئلہ سن لیجیے پیارے اسلامی بھائیو. الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو نماز کی توفیق عطا فرمائی اور امام علی مقام کی یاد میں نمازوں کی پابندی خوب کرتے رہیے. ایک بات یاد رکھیے گا, میں ایک ضروری مسئلہ بتا رہا ہوں. دیکھو 4 سے 5 چیزیں ایسی ہیں ان کو نکال دیجئے, باقی ہر چیز میں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کی اطاعت کرے گا, اتباع کرے گا. امام صاحب جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اللہ اکبر, چل تو بھی جا, اللہ اکبر, سمی اللہ لمن حمیدہ, اوے تو بھی کھڑا ہو, ربنا ولک الحمد بول, کھڑا ہو جا. کیوں؟ امام صاحب کھڑے ہو چکے ہیں, اب گئے امام صاحب, اللہ اکبر سجدے میں, چل چل تو بھی چل. کون؟ یہ مقتدی. کیوں؟ واجب ہے بھائی امام صاحب کی اتباع کرنا, رائٹ. یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں. مسٹیک کہاں ہوتی سنیے. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ جو امام صاحب کی ایک رکعت گزرنے کے بعد یا نکلنے کے بعد آیا, دوسری رکعت میں شامل ہوا, تیسری میں شامل ہوا, چوتھی میں شامل ہوا یا قاعدے میں شامل ہوا, ٹھیک ہے. اب مان لیجئے امام صاحب پر سجدے سو واجب تھا, امام صاحب کیا کریں گے؟ تحیات وغیرہ پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر کریں گے نا 2 سجدے, اس کو کہتے ہیں سجدے سہو. تو وہ اسلامی بھائی جو بعد میں آئے, امام صاحب کی ایک رکعت یا زیادہ رکعتیں نکلنے کے بعد جماعت میں شامل ہوئے, وہ کہلاتے مسبوق. اور مسبوق کا حکم یاد رکھنا, امام صاحب کے ساتھ جو لوگ اللہ اکبر یہاں سے شروع سے شامل ہیں, جب امام صاحب پر سجدے سو واجب ہوا اور وہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر, تو سارے مقتدی جو شروع سے امام صاحب کے ساتھ شامل تھے وہ بھی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سجدے سو کریں گے. مگر وہ لوگ جو بعد میں شامل ہوئے 1-2 رکعتیں گزرنے کے بعد, یاد رکھنا سجدے سو تو کریں گے وہ امام صاحب کے ساتھ, مگر سجدے سو کا سلام نہیں پھیریں گے. فتاوی رضویہ میں صاف موجود ہے, اگر ان لوگوں نے مطلب بعد میں آنے والوں نے سجدے سو کرنے کے لیے امام صاحب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا جان بوجھ کر, یا مثلا نہ پتا ہونے کی صورت میں جان بوجھ کے کہا, نماز فوراً ٹوٹ گئی. ہو سکتا ہے اب یہ مسئلہ کئی بار پہلی بار سن لوں گے, حالانکہ میں نے بہت پہلے بتایا بھی تھا, اس کو پھر ریمائنڈر کرا رہا ہوں, پھر سن لیجئے. امام صاحب کی 1-2 رکعتیں جانے کے بعد جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں مسبوق. امام صاحب پر سجدے سو واجب ہے تو پہلی صف سے لے کر کے دوسری تیسری جتنے بھی مقتدی سب موجود ہیں, جو شروع میں شامل ہوئے وہ بھی, جو بعد میں ہوئے وہ بھی, سارے کے سارے امام صاحب کے ساتھ سجدے سو کریں گے. مگر ڈفرینس یہ ہے کہ جو لوگ شروع سے شامل تھے وہ امام صاحب کے سلام بھی پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سجدہ کریں گے, لیکن جو بعد میں آئے تھے 1-2 رکعتیں نکلنے کے بعد وہ سجدہ تو کریں گے امام صاحب کے ساتھ, لیکن اس سجدہ سہو کو کرنے کے لیے سلام نہیں پھیر سکتے. اگر انہوں نے جان بوجھ کر سلام پھیر لیا تو ان کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی. اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھا جائے, اور اللہ نہ کرے مجھ سے یا آپ میں سے کسی سے کبھی ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ ہاں یار میرے ساتھ ہوا ایسا, میں نے جان بوجھ کے سلام پھیرا تھا, تو آپ پر واجب ہے کہ جو نماز تھی اس کو یاد کیجیے اور اس کو قضا کی نیت سے پڑھ لیجیے, تاکہ وہ جو ذمہ داری آپ کے سر پر موجود ہے اس کو پڑھنے کی وہ ادا ہو جائے. اس مسئلے کو میں نے وضاحت کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے, امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی باریکی رہ جائے, کوئی پوشیدگی رہ جائے تو آپ حضرات رابطہ کر کے اس کو پھر ایک بار سمجھ لیجئے گا. رب قدیر ہم سب کو یہاں پر ہم سب کا یہاں جمع ہونا, باتیں سننا, بیانات سننا اور عاشورہ کے حوالے سے جو فضیلتیں وغیرہ اعمال بتائے گئے, اللہ پاک انہیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.